جی میں آپ کا ہوسٹ سلطان زئی کپ آف ٹی وتھ سلطان زئی کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں، اور جیسا کہ اس پروگرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موقعوں پر مختلف شخصیات سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آج ہم جو ہے وہ سابق امین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید وسیم حسین صاحب۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کا پہلا موقف جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہے وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد تھے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ سیاست جوائن کی، کیا وجوہات تھیں اس سلسلے میں پہلے ان سے جانیں گے، پھر سیاسی گفتگو شروع کریں گے۔ جی وسیم بھائی بتائیں گے کہ جو ہے وہ متوسط طبقے کے لوگوں نے سیاست کیسے شروع کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے یوٹیوب چینل کا اور آپ کا سلطان بھائی اور آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ذاتی طور پہ مجھے پسند کیا اور میری رائے کو اپنے عوام کے سامنے، حیدرآباد کی عوام کے سامنے رکھنے کا موقع دیا، جس کا میں آپ کی پوری ٹیم کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے 1988 ایک اسٹرگل تھی ہماری، اور اس وقت ہم نے ایک جو احساس محرومی تھی مہاجر نوجوانوں میں، کہ ہم جب میٹرک کر کے ہم نکلے تو ہمیں یہ پتہ تھا جو ہمارے سینئرز تھے کہ ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کو دیگر ایشوز کے اوپر ان سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جو ہماری عمر کا حصہ تھا 1988، تو ہم نے سٹی سائنس کالج کے اندر APMSO کے اندر ہم اس میں داخل ہوئے اور ممبرشپ لی، اور ممبرشپ لے کے ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ مہاجر قوم کے حقوق کی ترجمانی کرنا۔ شخصیت پسند اس وقت بھی نہیں تھے، شخصیت پرست تھے، مہاجر پرست تھے، مہاجر پرستی ہماری شخصیت پرستی تھی، اور ہم نے اسی ایم کے اوپر لے کے 32 سال جو اس تحریک کو میں نے دیے، جس کے اندر میں مختلف ذمہ داریوں پہ بھی رہا، مختلف سسٹم کے ساتھ بھی رہا، اور یہ کہہ لیں کہ زمین سے تھلے سے لے کے ایوان صدر تک کی سیاست کی، اور حیدرآباد کی عوام فیصلہ کرے گی کہ اپنے حیدرآباد کے عوام کے لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سب جتنے بھی لوگ تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی ترجمانی کرنا۔ آج کا جو وقت ہے، آج کا وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم قوم کی ترجمانی نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے اس کرپشن کی ترجمانی کرنے لگ گئے، صرف اپنی ذات کو بچانے لگ گئے، جس کی وجہ سے آج حیدرآباد شہر کے لوگوں کی یہ حالت ہے۔ ایک مہینے تک ٹرانسفارمر نہیں لگتے، پینے کا پانی ان کو میسر نہیں۔ یہ اسٹرگل تھی، اس وقت میں بھی تھی، آج بھی ہے، شاید میرے مرنے کے بعد بھی اسٹرگل جاری رہے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے اس میں پورے پیریڈ کے اندر 92 کا ایک آپریشن ہم نے دیکھا، اس میں بہت سارے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھیں، بہت سارا عروج بھی دیکھا، بہت سارا زوال بھی دیکھا، لیکن جو نظریاتی کارکن ہوتے ہیں وہ اپنے قوم کے لیے جیتے ہیں۔ میں آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی میں فاروق ستار بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور نظریاتی MKM کے ساتھ کھڑا ہوں، نہ میں مفاد پرست ٹولے کے ساتھ کھڑا ہوں، نہ میں کسی اور شخص کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرا اس وقت بھی 88 میں بھی ایک ہی جو میں تحریک میں داخل ہوا تھا کہ اپنے مہاجر قوم، اپنے حیدرآباد لوگوں کی ترجمانی کروں گا، اور آج بھی میں وہی کام اپنے لوگوں کی ترجمانی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس اختیار نہیں ہے، میرے پاس گورنمنٹ کی مشینری نہیں ہے، لیکن میرے پاس ہے تو جذبہ ہے، میرے پاس ہے تو نظریہ ہے، اور آج اسی نظریے کی بنیاد پہ آپ خود بھی صحافت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ آج کچھ نہ ہونے کے بعد بھی کینٹونمنٹ میں آزاد حمایت یافتہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے کینڈیڈیٹ، اور ان کے جہاں پر ہمارا زیرو کام تھا، کینٹونمنٹ میں زیرو کام تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 لڑکے تھے ہمارے ہمدرد، اس بنیاد کے اوپر ہم نے الیکشن لڑا، اور ایک وارڈ میں تو ہم نے 210 ووٹ لیے، اور حیدرآباد کی 4 نمبر کی پارٹی بن کے ابھرے آزاد کیسز میں، اللہ کے فضل و کرم سے۔
تو یہ سچائی کی جیت ہے، یہ پہلا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگر ایم کیو ایم ایک نہیں ہوتی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ نیک نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن حیدرآباد شہر کے اندر لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز کے اندر آزاد حیثیت میں لڑ کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ وسیم بھائی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ اور بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے، پرانی یادیں بھی جو ہے وہ تازہ ہو رہی ہیں۔ ہم نے بھی صحافت کے دور کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ملاقاتیں رہیں، بڑی باتیں رہیں، بڑا سلسلہ رہا۔ آپ نے جو ہے وہ ایم این اے کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ سنبھالی اور ایم پی اے بھی آپ جو ہے وہ شاید رہے، جہاں تک میری نالج ہے تو آپ نے جو ہے وہ بہت خدمت کی، جدوجہد کی اور یہاں تک جو ہے وہ پہنچے۔ اچھا پہلے جو ہے وہ مطلب ایسا ہوا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان ہوئی، ایم کیو ایم پاکستان کے بعد جو ہے وہ پھر فاروق ستار بھائی کی جو جماعت تھی وہ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی تھی، کیا مقصد کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ چیز تھی کہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں ہم نے 22 اگست کو جو بانی کی طرف سے جو گفتگو ہوئی اس کو فاروق ستار بھائی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور ہم نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ایک عزت کے دائرے میں فاروق ستار بھائی نے کیونکہ سربراہ تھے علیحدگی اختیار کر لی اور علیحدگی اختیار کرنے کے بعد اپنی کام کرتے رہے، اور بہت بڑا ایک گیپ تھا، اور اس گیپ کو حیدرآباد کے اندر جو حیدرآباد کی سیاست سے وابستہ لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں یا جو بھی سسٹم کو چلانے والے انتظامیہ ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ 22 اگست کے بعد 23 اگست کے بعد حیدرآباد شہر میں بہت پریشانیاں لی، گالیاں کھائیں، گھروں پہ مظاہرے کروائے، لوگوں نے مارنے کی کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی نظریے کو زندہ رکھا ایم کیو ایم کو۔ اور آج جن کے ہاتھ میں ایم کیو ایم ہے یہ بھائی لوگ تو ہمارے ہی ہیں، لیکن اس وقت کل ہمیں تو گالیاں دے رہے تھے، تو آج ہمارے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر یہ تو یہ وہی تو لوگ تھے جو ہمیں کل گالیاں دے رہے تھے، ہمارے گھروں پہ مظاہرہ کرا رہے تھے، تو آج یہ نیک ہو گئے۔ لیکن آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج بھی وہ مفاد پرست ہیں، مفاد پرست ہیں، لیکن میں آج بھی اس دن بھی 23 اگست کو بھی 1988 میں جب جوائن کی تھی اے پی ایم ایس او، اس وقت بھی 92 کے آپریشن میں بھی 23 اگست کو بانی سے علیحدگی کے بعد بھی نظریے کے ساتھ کھڑا رہا، اور آج کچھ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ میرے پاس جذبہ ہے، لوگوں کی نظریہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایم کیو ایم کو انشاءاللہ تعالی بچائیں گے ایم کیو ایم، وہ ایم کیو ایم بچائیں گے جو پاکستان کی جغرافیہ میں رہتے پاکستان کی سیاست کرے گی، پاکستان کی کے ساتھ کام کرے گی، یہ میری خواہش ہے۔ اچھا ایک زمانہ تھا وسیم بھائی کہ جو کراچی، حیدرآباد، نوابشاہ، بے برخاس، یہاں پر جب جو ہے وہ انتخابات ہوا کرتے تھے تو یہاں جو ہے وہ دوسری پارٹیاں بمشکل تمام جو ہے وہ اپنے جو ووٹ بینکس تھے ان کو جو ہے وہ فل کر پاتی تھی۔ کچھ نوابشاہ اور بے برخاس میں تو یقینی طور پہ ایک ایم پی کی سیٹ آیا کرتی تھی، لیکن کراچی اور حیدرآباد فل فلیش آتا تھا۔ آج جو ہے وہ ایک سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور جو ہے وہ ابھی کینٹونمنٹ کا جو الیکشن ہوا، حیدرآباد کے رزلٹ تو خیر کافی واضح نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن کراچی کے نتائج جو ہے وہ بہت کمزور ہوئے پی ٹی آئی کے خاص طور پر آ جانے کے بعد۔ تو کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل کیا بچا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو 2018 کے الیکشن، جنرل الیکشن پہ ہم بات کر لیتے ہیں، جو حیدرآباد سے ایک سیٹ گئی ہمارے پاس، گئی نہیں، ہم نے احسانوں کا بدلہ چکایا۔ جو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں پر احسانات کیے تھے وہ اس کا بدلہ چکایا گیا۔ ایک ایسے کمزور کینڈیڈیٹ کو حالی روڈ سے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا، اس احسانات کے بدلے چکانے کے لیے یہ کام کیا گیا، پہلی بات۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم سے مراد جو اس وقت مفاد پرست یا کہنے کے بہادر آباد کے لوگ جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کراچی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جب سلطان بھائی جب آدمی کرپٹ نہیں ہوگا تو کسی کی بات نہیں سنے گا، جب کرپٹ ہوگا تو آپ کی کرپشن آپ کے سامنے، آپ کے نظریے کے سامنے حاوی ہو جائے گی، اور یہی ہو رہا ہے۔ جو کرپٹ ہے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں،
جو کرپٹ نہیں ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. فاروق ستار بھائی ایم کیو بنی جب سے پی آئی بی میں رہتے تھے, آج بھی پی آئی بی میں رہتے ہیں, پی آئی بی میں رہتے ہیں. لیکن آج ان لوگوں سے پوچھیں باقی دیگر لوگ کہاں سے آئے تھے اور کہاں پہنچ گئے. یہ سوال ہے عمران خان کے اوپر, وزیر اعظم پاکستان کے اوپر, جو بات کرتے ہیں کہ میں سچائی کے ساتھ ہوں, میں مدینے کی ریاست کے ساتھ ہوں. تو بھائی تم نے مدینے کی ریاست کے ساتھ, اگر بانی کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ واقعہ کرایا وہ تمہارے ساتھ کیسے ہیں, ان کی جائیدادیں کیسے بڑھ گئیں, وہ اتنے امیر کیسے ہو گئے. سندھ کے تمام ڈسٹرکٹوں میں ان کی زرعی زمینیں, ان کے پیٹرول پمپس, ان کے فلیٹس, ان کی دکانیں کراچی میں کہاں سے آ گئیں. عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ ایک ہی لکڑی سے اپنی فیڈرل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کے اتحادی ہو یا دیگر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہو, پھر ایک جیسا سلوک سب کے ساتھ کیا جائے. جب ایک جیسا سلوک کریں گے تو میں بھی عمران خان کو سیلوٹ کروں گا کہ عمران خان بہت اچھا, ویل ڈن. لیکن جہاں تضاد آئے گا, پالیسی میں تضاد آئے گا, وہاں میں معذرت کے ساتھ, اگر آج یہی بنیادی وجہ ہے کہ آج پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, آٹا, بجٹ سے عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ بجٹ بن رہے ہیں, بجٹ بگڑ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. ایک عام آدمی جو 12,000 15,000 20,000 روپے کماتا ہے اس سے پوچھیں کہ مہنگائی کہاں گئی ہے. خان صاحب مہنگائی کے اوپر توجہ دیں, لوگوں کو جینے دیں, اللہ رسول کا واسطہ جینے دیں. لیکن خدا کی قسم اللہ کی عدالت میں آج جو صورتحال پاکستان کی عوام کی ہے, میرے شہر حیدرآباد کی ہے, وہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. آج میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, کبھی معاف نہیں کرے گی, اور ان کے اتحادیوں کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ جو آج عمران خان کے اتحادی بن کے بیٹھے ہیں. کس بنیاد کے اوپر کوٹا سسٹم بھٹو صاحب نے 10 سال کے لیے نافذ کیا. آج ایم کے ایم کے جو اتحادی ہیں, آج وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہونے کے بعد کوٹا سسٹم ایکسیپٹ کر لیا. مردم شماری نواز شریف کے دور کے اندر 5 حلقے کھولنے کی بات ہوئی تھی, 5 کے اندر وہ حلقے کھولنے کی بات ہوئی تھی, میں اس اسمبلی کے اندر موجود تھا. آپ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہونے کے بعد ان کے جو اتحادی عمران خان کی وہ جا کے مردم شماری بھی آپ نے ایکسیپٹ کر لی. کہاں کھڑے, مہنگائی کا طوفان آپ کے پاس ہے. خدا کا واسطہ میں آج یوٹیوب کے چینل کے توسط سے ایم کے ان نظریاتی کارکنوں کو کہتا ہوں کہ خدا چھوڑے شخصیت پرستی اور آئے نظریے کے ساتھ, آئے ایم کے کو بچانے کے لیے. ورنہ آج کراچی میں 3 وارڈ ہیں, کراچی میں صرف قومی اسمبلی کی 1 سیٹ ہوگی, مجھے یاد رکھنا سینٹر تک کی ایم کیم رہ جائے گی. اگر آج کارکنان نہیں نکلے تو یہ ایم کیم کارکنوں کی ہے, یہ ایم کیم کارکنوں کی ہے. جو گڈھا کھودتے ہیں, جو جھنڈا لگاتے ہیں, یہ ان کارکنوں کی جماعتیں. آئیں اس ایم کیم کو بچاتے ہیں, آئیں کارکنان فیصلہ کریں کہ کس کو لیڈر بنانا ہے. صرف کمرے میں بیٹھ کے چند لوگ پوری مہاجر قوم کے فیصلے نہیں کر سکتے. اور آپ کے توسط سے پیپلز پارٹی کو 18 امینڈمنٹ میں فیڈرل یونیورسٹی بن ہی نہیں سکتی. انسٹیٹیوٹ کا بل پیش کیا گیا, معذرت کے ساتھ انسٹیٹیوٹ جس میں 4 فیکلٹی, جس میں نہ یہاں سے نہ ڈاکٹر بن سکتا نہ انجینئر بن سکتا. کس بات کی عمران خان سے ہم احسان لے رہے ہیں بھائی فیڈرل گورنمنٹ سے. آج پیپلز پارٹی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں حیدرآباد کے اندر پیپلز پارٹی اترے اور حیدرآباد کی یونیورسٹی کا چارٹر اسمبلی میں پیش کرو, یونیورسٹی بنا دے. یہ حیدرآباد کی ڈویژن کے 13 ڈسٹرکٹ ہیں. 13 ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو یہاں کی تمام ڈسٹرکٹ وائز جس ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنے اس کا کوٹا الگ کرتے ہیں. ٹنڈو لیار کا الگ, جام شورے کا الگ, تمام کو ایڈمیشن ملے, بہتر قوم بن سکیں. بلاول صاحب کو چاہیے کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنائیں, کیونکہ فیڈرل نہیں بنا سکتی. یہ صرف لالی پاپ دیے جا رہے ہیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے. فیڈرل یونیورسٹی نہیں بنا سکتی, 18 امینڈمنٹ کے بعد یونیورسٹی نہیں بن سکتی. اور آج جس یونیورسٹی کی اوپننگ ہوئی اسلام آباد کے ایوان میں, ایوان ہاؤس میں, اور بھائی اس میں اگر 28 پیپر تھے تو 23 پیپر سید وسیم حسین کے لگے ہوئے تھے. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے وہ یونیورسٹی وسیم حسین کے نام سے اپروول ہے. ریزولوشن قومی اسمبلی میں سید وسیم حسین کے نام سے ہے. سارے ڈاکومنٹس میں سید وسیم حسین ہے. آپ وسیم حسین کو باہر نہیں نکال سکتے.
اور یہ طے کہ 18 امینڈمنٹ کا فیڈرل یونیورسٹی نہیں انسٹیٹیوٹ بنے گا، انسٹیٹیوٹ. اور انسٹیٹیوٹ آپ کے حیدرآباد میں کئی بن چکے ہیں، کئی انسٹیٹیوٹ ہیں. ہمیں یونیورسٹی چاہیے جس میں بچے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، تمام فیکلٹی ہو. یہ میری آپ کے چینل کے طور میں جذباتی ہو گیا، کیونکہ میں جذباتی صرف میری 32 سال کی زندگی اس کے ساتھ لگی ہے. میں نے اپنے لوگوں کے کارکنوں کے جنازے اٹھائے بھائی. اگر میں آج میں کھل کے بات کرنے کا قائل ہوں، میں پیچھے ہٹ کے بات کرنے کا قائل نہیں ہوں. میری آج ایم کے جو آج بڑے بڑے ذمہ دار، ان سے زیادہ میری عمر لگی تھی اس تحریک میں میری عمر ہے. جو اس وقت کورٹ کے حکم سے خالد مقبول صدیقی بھائی سربراہ ہیں، 20 سال ملک سے باہر رہے. عامر خان 92 سے لے کے 2011 میں 11 سال کا ان کا گیپ ہے. 92 کے آپریشن میں بہت سارے ایسے تھے جو گرفتار ہوئے ہی تھے. گرفتاری انہوں نے 6-7 سال بعد گرفتاری دی، وہ بھی سکون کی زندگی میں جا کے جیل میں بیٹھ گئے. تو میرا اس حیدرآباد شہر میں جتنا وزن ہے نا، میں نے ٹائم دیا 32 سال میں ایک دن میرا گیپ نہیں ہے. اور جتنے لوگ آج بیٹھے ہیں ان کے 10-10 20-20 سال کے گیپ ہیں. وہ تحریک سے باہر جا چکے تھے. میں اس تحریک سے وابستہ تھا، 32 سال سے آج تک وابستہ ہوں اور ایم کے ساتھ وابستہ رہوں گا. اور اپنی جدوجہد، اپنے نظریے کی جدوجہد، ایم بچانے کی جدوجہد کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور حیدرآباد کے کارکنوں کو ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر آج ایم مضبوط ہو رہی ہے، اگر آج ایم مضبوط ہونے جا رہی ہے، تو خدا کی قسم میں بھی آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں. اگر آج لوگوں کو یہاں پانی مل رہا ہے، لوگوں کو یہاں گیس مل رہا ہے، یہاں لوگوں کو نوکری مل رہی ہے، لوگوں کو یونیورسٹی مل رہی ہے، لوگوں کو کوئی ایک کام اگر اچھا کرا ہو عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد، تو میں بھی آ جاتا ہوں بھائی. اگر نہیں ہو رہے، اگر ایم ختم ہو رہی ہے، 25 MNAs میں سے 7 رہ گئے، 51 MPs میں سے 21 رہ گئے، 8 سینیٹر سے 2-3 رہ گئے، تو ہم نیچے آئے. جب فاروق ستار بھائی کے پاس تھی تو ہم نے اس کے بعد یاد ہوگا سلطان بھائی آپ کو اکبری گراؤنڈ میں عظیم و شان جلسہ کر کے دکھایا تھا. وہ ہماری محنت تھی. آج لوگ پیراشوٹ کے ذریعے آ کے ایم پہ قبضہ کریں گے. سوری، حیدرآباد میں اگر زندہ ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایم کی اسٹرگل، ایم کی جدوجہد، ایم کی نظری کی جدوجہد ایم کو ختم نہیں ہونے دوں گا. مجھے پتا ہے جو لوگ ختم کرانا چاہتے ہیں، جو مفاد پرست ٹولہ بیٹھا ہے وہ ایم ختم کرانا چاہتا ہے، لیکن اتنی آسانی سے آج کے توسط سے اس چینل کے خدا کی قسم تمہیں ایم ختم نہیں کرنے دوں گا. حیدرآباد سے، کراچی سے تم نے کر لی، یہ کراچی کے ساتھیوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ایم کو بچائیں. حیدرآباد میں کم سے کم میں موجود ہوں، اپنے نظریاتی کارکنوں کے ساتھ ایم بچائیں گے، کیونکہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کی اولادیں پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں. ایم بنائی تھی، ایم بچائیں گے، یہ ہمارا سلوگن ہے اور جاری رہے گی. نظریے کی جدوجہد جاری رہے گی. وسیم بھائی چھوٹا سا جو ہے وہ دیتے ہیں پہلے بریک، کیونکہ بریک بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سید وسیم حسین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہم ان سے اور جو ہے وہ اچھی باتیں کریں گے اور پھر مزید آپ کا تھوڑا سا وقت لیں گے. تھوڑی سی جو ہے وہ پالیٹکس سے ہٹ کے جو ہے وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں تاکہ پروگرام میں اور مزہ جو ہے وہ شامل ہو جائے. وسیم بھائی بتائیے، ڈسٹرکٹ کے آپ جو ہے وہ انچارج ہیں ان کے بحالی کمیٹی کے اور مرکزی رکن بھی ہیں اس کی کمیٹی کے، تو ڈسٹرکٹ کے حوالے سے آپ
کیا سمجھتے ہیں یہاں کیا کیا ہونا چاہیے؟ حیدرآباد شہر جو ہے نا وہ میں بھی اسی شہر کا ہوں تو مجھے بڑی دکھ ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے. درمیان میں کچھ عرصہ ایسا آیا تھا جب یہ بنا تھا خوبصورت ہو گیا تھا پھر سے اجڑ گیا ہے اور دیکھیں جب تک کہ سلطان بھائی جب تک کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. جتنا مشرف صاحب کے دور کے اندر حیدرآباد میں 37 ارب روپے آئے تھے, یہ ہر کسی کو پتہ نہیں ہے کتنے پیسے آئے تھے. کوئی کہتا ہے 16 کروڑ آئے تھے, کوئی کہتا ہے 17 کروڑ. 37 ارب روپے میں نیا شہر بن جاتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارا سیوریج سسٹم جو بنا وہ بیٹھ گیا. 1 ارب 20 کروڑ کی جو فلٹریشن پلانٹ بنائے تھے وہ ناکام ہو گئے. ایسے جتنے ہمارے بڑے بڑے پیکیجز تھے ظاہر ہو گئے. تو سب سے پہلے اگر احتساب بنیادی طور پہ چیز ہے, اگر احتساب ہوگا تو سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی, پہلی بات. دوسری بات کہ دکھ ہوتا ہے, دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج میں 2013 سے 18 MLA رہا, واٹر اینڈ پاور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا رکن رہا. اس میں آپ یقین کریں کہ اتنا اپوزیشن میں اختیار تھا کیونکہ ہم اپوزیشن میں چلاتے تھے, ہم ڈیبیٹ کرتے تھے, ہم آرگومنٹ کرتے تھے, ہم دلائل دیتے تھے اور اس بنیاد کے اوپر اپنی چیزیں منواتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 13 سے 18 ہیسکو کا پرابلم حیدرآباد شہر میں نہیں تھا. 22 نئے فیڈر ہم نے نئے فیڈر بنوائے اس ممبر کی حیثیت سے, 22 نئے فیڈر. ٹھیک, اس میں حالی روڈ بھی تھا ہمارا, شہید امید علی کے 2 فیڈر نئے بنے تھے, پلیلی کے اندر بنے تھے, مختلف جگہوں پہ حیدرآباد کے اندر. اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن کے حصے سے ہم نے 3.25 ارب روپے کے کام واٹر اینڈ پاور منسٹری سے ہم نے کرائے تھے. نئے فیڈر تھے, 2-3 اپ گریڈ 20 kV سے 40 kV کے ہم نے گریڈ اسٹیشن ہم نے بنوائے. بہت کچھ کام کیا اور اللہ کے شکر ہے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے کی باتیں 3 گھنٹے کے اوپر آ گئی تھی. لیکن آج ہمارے ساتھی شہید ہو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ آج وہاں کے منتخب نمائندے اون نہیں کر رہے, 1 مہینے اون نہیں ہوتے ٹرانسفارمر. لوگ چندہ کر کے آپس میں پیسے دیتے ہیں, تو لوگ کہاں جائیں گے؟ افسوس تو ہوگا نا. میرے ہی بھائی ہیں نا, وہ منتخب نمائندے میرے ہی بھائی ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی ہوں یا ہمارے جماعت کے ہوں, ہمارے ہی نا. تو کیوں ہم اپوزیشن میں جب اتنا کچھ کر سکتے تھے تو آج گورنمنٹ میں ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ سوال تو بنے گا. اگر آپ عوام میں رہیں گے, عوام کے کام کریں گے, افسران سے دوستی نہ کریں, افسران سے آپ چیزوں کو منوائیں. لیکن منوائیں گے جب منوائیں گے جب آپ لائن سپرنٹینڈنٹ اپنے نہیں لگوائیں گے, SDO کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرائیں گے. جب یہ نہیں کریں گے تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر سکتے ہیں. بس میں یہ ایلیگیشن تو جو ہے مطلب آپ پر بھی لگتا ہے کہ 35 سال کے اندر سے جو ہے وہ تقریباً 25 سال کا عرصہ جو ہے وہ MKM نے گزارا ہے حکومت کے اندر, اور باقاعدہ طور پر طاقتور بھی رہی ہے بہت سارے معاملات کے اندر. اس دور کے اندر کوٹا سسٹم کو ختم کرانے پر توجہ نہیں دی گئی, اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کو جو ہے میں ماضی کی MQM میں نہیں چلاتا تھا. میں معذرت چاہوں گا آپ کے سوال کے اوپر, میں نہیں چلاتا تھا, میرا اختیار ہی نہیں تھا. میں اتنی پابندیاں تھیں میرے پہ کہ آج شاید میں اس کا حصہ ہوتا. جو بہادرآباد جس کو کہہ رہے ہیں, MQM میں واضح طور پہ 2 چیزیں ہیں, ایک بہادرآباد اور ایک PIB کو فاروق ستار بھائی آپریٹ کر رہے ہیں, بہادرآباد کو پتہ نہیں کتنے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں, سمجھ میں ہی نہیں ہے نا. معذرت, خالد بھائی اچھا آدمی, شریف آدمی ہے, میں ان کی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں, لیکن خالد بھائی مجبور ہیں. وہ ان کے اوپر ایک ٹیم ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو کام کرنا نہیں دے گی. اگر خالد بھائی فاروق بھائی آ جائیں تو خدا کی قسم MKM کی یہ رزلٹ نہیں ہو جو آج کراچی میں 48 یا 46 وارڈ سے 3 کونسلر ملے ہیں, ایسا رزلٹ نہیں آئے گا.
اور یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ کراچی سے آپ نے مائنس اپنے آپ کو کرنے کے بعد حیدرآباد میں آپ شامیانے ڈانس آپ حیدرآباد میں کر رہے ہیں، کراچی کے اوپر توجہ ختم. میں نے کارکنوں سے سوال ہے کہ کراچی سے ایم کیو ایم ختم کر رہی ہے، کہ کراچی سے سوچا کہ ساری قیادت بہادر آباد کی، ایم کیو ایم کی نہیں، بہادر آباد کی ساری قیادت حیدرآباد میں، کراچی خالی. تو اس سوال بنتا ہے میرا نظریاتی کارکن کی حیثیت سے 32 سال کی جد و جہد میں ایک گھر کی ایک شہادت دینے کے بعد یہ میرا سوال بنتا ہے، اتنے کارکنوں کی شہادت دینے کے بعد یہ میرا سوال بنتا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی سے کیوں ختم ہو رہی ہے، کیوں ایم کیو ایم پنپ نہیں پا رہے. لیکن بات صرف سلطان بھائی یہی کہ وہاں پی آئی بی میں تو ایک فاروق ستار بھائی ہے نا، کہ بہادر آباد میں تو کتنے سارے لیڈر ہیں، ہر آدمی لیڈر ہے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی مسلم لیگ کی طرح سے ہو گئی، سارے لوگ نہیں، ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایم کیو ایم بنائی تھی اور ایم کیو ایم انشاءاللہ بچائیں گے بھی. اب خالد بھائی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، خالد مقبول صدیقی بھائی کو اپنا کردار، اپنا رول، ایک نظریاتی آدمی ہے خالد بھائی، ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، آگے آنا پڑے گا، برائیاں لینی پڑے گی. اور میں آپ کی چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ خالد بھائی آگے بڑھیں، فاروق بھائی کے ساتھ. حیدرآباد شہر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کر. حیدرآباد شہر ہم سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہوں گے، آگے بڑھیں، فاروق بھائی کے سے بات کریں اور ان کے بچائیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے. وسیم بھائی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. پرانی جو ہے وہ کچھ باتیں آپ نے بتائیں، نئی باتیں بتائیں، مسائل پر جو ہے وہ گفتگو کی. آپ تھوڑے سے جو ہے وہ جذباتی بھی ہوئے، ظاہر سی بات ہے جب ایک شہر سے تعلق رکھنے والے. سلطان بھائی جذباتی ہونا میرا ایک فطری عمل اس لیے ہے کہ میں نے لوگوں کی شہادتیں دیکھی ہیں، میں نے کارکنان کی شہادت دیکھی ہیں. آج وہ لوگ بدقسمتی اس مہاجر قوم کی، کیا آج پیپلز پارٹی بھی ہمیں ہٹ کر رہی ہے؟ آج ہمیں ماضی میں نواز شریف نے بھی ہٹ کیا، آج پی ٹی آئی بھی ہمیں ڈیلیور نہیں کر کے پا رہی، اور ہم لیٹے پڑے. ہمیں کہتے ہیں کہ بہت نفیس لوگ ہیں، واقعی خدا کی قسم ہم واقعی بہت نفیس لوگ ہیں، اتنے شریف لوگ ہیں کہ ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہم لیٹ جاتے ہیں. اتنے نفیس لوگ ہیں، ہر چیز پہ ہم ایگری کر رہے ہیں. کیوں؟ کچھ نہیں ہوگا تم لوگوں کو. کھڑے ہو ایم کیو ایم بچانے کے لیے، کارکنان باہر نکلیں اور کارکنان کو ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے نکلیں. بھائی میں بھی آپ کے ساتھ، خدا کی قسم آج بہادر آباد کے تمام دوستوں کو میں، بھائی میری کیا لڑائی بہادر آباد سے ہے؟ بہادر آباد کی ایم کیو ایم میرے تو بھائی ہیں سارے، میں تو صرف ایک ایجنڈا لے کے چلا ہوں کہ ایم کیو ایم کو بچاتے ہیں. اگر آج آپ کراچی سے 46 میں سے ماضی میں 19 وارڈ تھے آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس 15 آ جاتے، 16 آ جاتے تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. اچھا وسیم بھائی وہ کیا بات تھی جو آپ جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ پی ایس پی میں چلے؟ بڑا پیارا سوال ہے، لیکن اس کا جواب میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی دیا تھا اور آج بھی یہی بات دہرا دیتا ہوں کہ مغلیہ سلطنت اور عورت کے چکر میں تباہ ہو گئی، تو شاید میں بھی اپنے دوستوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا. اور جو یہ زندگی کا میرا وہ راز ہے جو زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہے گا. آج تک مجھ سے بہت لوگوں نے کوشش کی، لیکن یہ میرا زندگی کا راز ہے، میرے ساتھ ہی رہا ہے. اور ان لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ وسیم کتنا بردبار آدمی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ذہنی طور پہ، نظریاتی طور پہ پختہ ہوں. اور یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے بہادر آباد کے دوستوں کو پتہ ہے کیسے گئے تھے، جو آج بہادر آباد کے اندر بیٹھے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے میں پی ایس پی میں مجھے کیسے کیا لفظ ادا کروں، بات باہر نکل جائے گی. لیکن بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جہاں کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم وہیں سے چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. نظریاتی ایم کیو ایم کے کارکن ہیں ہم، شخصیت پرست نہیں ہیں. ہم نے 23 اگست کو لندن خدا حافظ کہا تو آج تک خدا حافظ کہاں کہہ کے بیٹھے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ایک شعر میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. میں نے کہا نا صاف ستھرے آدمی ہیں، علیحدگی اختیار کر لی تو کر لی بھائی، ڈر نہیں لگتا. بہت لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہوں.
لیکن ایک ہی شعر پڑھ کے کہوں گا، عجب تیری قدرت عجب تیرا نظام، عجب تیری قدرت عجب تیرا نظام، حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام۔ تو میں نے لندن چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، لیکن آج جو لوگ بیٹھے ہوئے، جو شعر میں نے پڑھا، میں اس طرح کا زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں MKIM کا تھا، MKIM کا ہوں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ میں MKIM کا رہوں گا، اور نظریے کا پابند تھا، نظریے کا پابند ہوں، اور نظریے کا پابند رہوں گا، اور جاری رہے گی، جاری رہے گی، نظریے کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اپنا اہم رول MKIM کے اندر ادا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد شہر کا ایک کارکن ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے ساتھ آج ماضی میں بھی تھا، انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں فاروق ستار بھائی کے ساتھ ہوگا، کہ وہ جانتے ہیں کہ اب MKIM میں اگر کوئی لیڈرشپ ہے تو ڈاکٹر فاروق ستار۔ یہ حقیقت جی، تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آج ہمارے مہمان تھے سید وسیم حسین صاحب، اور سابق MNA ہیں، سابق MPA ہیں، MKIM پاکستان کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور MKIM کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ تنظیم بحالی کمیٹی MKIM میں فاروق ستار بھائی کی قیادت کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ان کا موقف تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ یہ جو کمیٹی قائم کی گئی ہے یہ MKIM کو بحال کرنے میں کامیاب ہوگی، اور پرانی مضبوط ترین MKIM ایک مرتبہ کرائے گی، جس کی قیادت فاروق ستار کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام کے حوالے سے مختلف شخصیات سے آپ کو ملاتے رہیں، اور پھر جلدی 2-4 روز کے بعد آپ کے ساتھ کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔